بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء اول کا سبق نمبر 22 شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس کو عنوان کے طور پر جس عبارت کو منتخب کیا گیا ہے وہ یہ ہے: الثانی فی کیفیت تعلم الامام سے لے کر الثالث تک، جو فی مقدار علم الائمۃ علیہم السلام کے بارے میں ہے۔ آج کے درس کا کلی عنوان تعلم امام کے ذرائع ہیں کہ امام علیہ السلام کے پاس علم کہاں سے اور کیسے آتا ہے۔ جزوی جزئی عنوان یہ آتے ہیں: نمبر 1، تعلیمات عادی ہیں ایک ائمہ علیہ السلام کے پاس۔ نمبر 2، تعلیمات غیر عادی۔ غیر عادی سے مراد وہ ہے وہ تعلیمات، وہ علوم جو لوگ اگر سیکھنا بھی چاہیں، حاصل بھی کرنا چاہیں تو حاصل نہیں ہوں گی۔ نمبر 3، تعلیمات غیر عادی کی مثالیں کہ کس طریقے سے تعلیمات غیر عادی ائمہ علیہ السلام کے لیے حاصل ہوتی ہیں۔ آئیے عبارت پڑھتے ہیں: الثانی فی کیفیت تعلم الامام۔ دوسری تفصیلی بحث، تشریحی بحث عبارت مصنف کے بارے میں ہے امام کے سیکھنے کی کیفیت کے بارے میں، یا علم امام کی کیفیت کے بارے میں کہ کیسے علم امام حاصل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں: وَلَا يَخْفَى أَنَّ عِلْمَهُمْ عِلْمٌ إِلَٰهِيٌّ وَلَيْسَ بِمُكْتَسَبٍ عَنِ النَّاسِ۔ واضح بات ہے، پوشیدہ بات نہیں ہے کہ ائمہ علیہ السلام کا علم خدائی علم ہے، اور یہ علم لوگوں سے حاصل نہیں کیا گیا۔ جس طریقے سے لوگوں کے درمیان جو علم ہے، کتنا بھی کوئی بڑا فقیہ، مجتہد، مفتی ہو، وہ ضرور بضرور دوسرے کسی انسان سے سیکھتا ہے۔ لیکن ائمہ علیہ السلام کے پاس جو علم ہے خدائی علم ہے، خدا کے علاوہ کسی بھی انسان نے انہیں نہیں سکھایا، نہ ہی پڑھایا ہے۔ کما ان نبی کذالک، جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے ہیں کہ ان کا علم بھی کذالک، یعنی ان کا علم الہی لیس بمختص الناس ہے۔ وتوضیح ذالک، اس بات کی وضاحت، ان ھذا العلم الالہی، یہ علم الہی جس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ لوگوں سے انہوں نے حاصل نہیں کیا، خدا نے انہیں تعلیم دی ہے، قد یصل الی الائمۃ علیہم السلام، یہ پہنچتا ہے علم ائمہ علیہ السلام تک ایک من طریق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک نبی کے راستے سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ علیہ السلام کو اس خدائی علم کی تعلیم دیتے ہیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا علم وہی خدا والا علم ہے۔ مثال کا تعلیم ہی ما علم لعلی علیہ السلام، جس ہی کی ضمیر جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں کچھ ایسی چیزیں جو علی علیہ السلام کو بتلائیں۔ وہ ہوا، اور علی علیہ السلام نے حسن علیہ السلام کو بتائیں۔ وہ ہوا، اور حسن علیہ السلام نے حسین علیہ السلام کو بتائیں۔ وہ ہوا، اور حسین علیہ السلام نے علی بن حسین سجاد علیہ السلام کو بتائیں۔ وہکذا آخر الی المہدی الحجۃ بن حسن صلوات علیہم الصلوات والسلام، ان سب ہستیوں پر اللہ کا درود و سلام ہو، یعنی ایک دوسرے کو یہ سکھاتے رہے۔ وہ علم الہی منتقل نبی کے ذریعے سے ہوتا رہا۔ ثم ان ھذا التعلیم وقع علی انحاء، پھر یہ تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ائمہ علیہ السلام کے پاس جو علم ہے، یہ حاصل ہوا ہے، آیا ہے چند طریقوں سے۔ منہا، ان طرق میں سے ایک طریقہ التعلیمات العادیۃ، ان میں سے ایک معمولی تعلیم، معمول کے مطابق جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی موضوع کے بارے میں، اس طریقے سے۔ تعلیمات عادی طلاب کرام عزیز وہ ہیں جو جیسے مثال بھی آگے دے رہے ہیں، ایسی تعلیمات جن کو سیکھنے کے لیے دوسرے لوگوں کے پاس بھی موقع ہوتا ہے، لیکن ان سے زیادہ یہ سیکھ لیتے ہیں۔ کما قال رسول الکریم صلی اللہ علیہ
वसल्लम, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वसमिअहु अली अलैहिस्सलाम कमा समिअहु अन्नास, नबी करीम ने फरमाया, अली अलैहिस्सलाम ने उनको सुना जिस तरीके से दूसरे लोग भी सुनते थे। यानी सुनने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इल्म दे रहे हैं उम्मत को, अली अलैहिस्सलाम भी सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, दूसरे लोग भी सीख रहे हैं, आदी हैं। लेकिन व इन्नमल फर्क बैनहु व बैनहुम, लेकिन फर्क बैनहु यानी अली अलैहिस्सलाम के दरमियान, व बैनहुम यानी नास के दरमियान ये है कि अन्नहु अलैहिस्सलाम, अली अलैहिस्सलाम अस्मअहुम, ये सारी हुम की ज़मीरें नास की जानिब जाएंगे, उनसे ज्यादा सुनते थे। अस्मा तुल्लाब किराम यानी गौर से सुनते थे, वहफज़हुम याद करते थे, उनसे ज्यादा याद करते थे, लफ्ज बलफ्ज वो अफहमहुम और उनसे ज्यादा समझते थे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें बताते थे, जितनी उनकी गहराई में अली अलैहिस्सलाम जाते थे, उतनी गहराई में वो दूसरे लोग नहीं जा सकते थे। वो अज़बतहुम, और अली अलैहिस्सलाम उस नबी अलैहिस्सलाम से जो सुनते थे उसको लिखते थे, मुक़य्यद करते थे। ये यानी ये दूसरे लोगों के लिए भी मौका था, लेकिन अली अलैहिस्सलाम ने इससे भरपूर फायदा उठाया। और दूसरे किस्म तालीमात का वमिनहा अत्तालीमातुल गैरुल आदियतो, दूसरी तालीमात गैर आदी, तालीमात गैर आदी तो ऐसी तालीमात जिन दूसरे लोगों के लिए अगर मौका मिले भी सही तो उस तरीके से जिस तरह आइमा अलैहिस्सलाम हासिल कर रहे हैं इस तरीके से वो नहीं हासिल कर पाएंगे। मिस्ल मन तकल इला अली अलैहिस्सलाम बिल इशराक व तनवीर अल बातिन, इसकी मिसाल गैर आदी की है। जिस तरीके से वो इल्म जो मुंतकिल होता है अलैहिस्सलाम के बिल इशराक, ये अत्व तफसीर तुल्लाब, इशराक यानी बातिन का नूरानी पाक व पाकीज़ा होना, जिसकी वजह से नूर इल्म उस पर आता है। चूंकि तुल्लाब किराम इस गौर फरमाइएगा, जितना इंसान का बातिन साफ व पाकीज़ा होगा, जितनी बातिन से कुदूरात नफसानी ख्वाहिशात का गलबा दूर होगा, खत्म होगा, उतना खुदावंद तबारक व तआला की जानिब से इल्हाम, नूर, इल्म और हिदायत ज्यादा हो आएगी। वल्लअल्ल मिन ज़ालिका मा फी कुतुबिल फरीक़ैन, शारे फरमाते हैं शायद इन्हीं में से यानी तनवीर बातिन में से, तनवीर बातिन की मिसालें हैं वो चीजें जो अहले तशय्युअ और अहले तसन्नुन की किताबों में रिवायात आई हैं। कल काफ़ी जैसे उसूल काफ़ी में जनाबी मवद्दत अहले तसन्नुन की जनाबी मवद्दत में मा अन्ना अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लमनी अल्फ बाबिन, दरअसल अलैहि सल्लम ने फरमाया मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाए 1000 बाब, अल्फ बाबिन व कुल्लु बाबिन मिनहा यफ्तहु अल्फ बाबिन, उनमें से हर बाब से फिर 1000 बाब निकलता था, खुलता था। फज़ालिक अल्फ बाबिन, ये तो हजार इन 1,00,000 बाब हुए। हत्ता आलिम तो मा कान व मा यकून इला यौमिल क़ियामत, यहां तक कि नबी के इस सिखाने के तरीकेकार से मैंने इल्म हासिल किया हर उस चीज का जो गुज़िश्ता में वाक़या हुई है, माकान गुज़िश्तगान का इल्म, माजी का इल्म, तमाम का तमाम, और हर वो इल्म जो आइंदा क़यामत तक के लिए हर उस चीज का जिसपे शय का नाम सिद्का है क़यामत तक उसका। व इल्म तो इल्मल मनाया वल बलाया, ये भी एक इल्म गैबी के एक तुलाब किराम में तमसील है। मैंने जान लिया इल्म मनाया और बलाया को, इम्तिहानात को। फसल अल खिताब है, और फैसलों के को कैसे तरीके से खिताब के फसल अल खिताब है, जुदाई का, हक व बातिल की जुदाई के मैंने इल्म हासिल कर लिया। यनाबिल मवद्दत जिल्द नंबर 1 सफ़ा 75, और इसी के मानद उसूल काफ़ी में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 239 है। शारे फरमाते हैं कि ये अल्फ का जो लफ्ज आया है इबारत हदीस में, वल्लअल्ल ज़िक्रल अलिफ़े मिन बाब इफ़ादत तकसीर, ये 1000 का जिक्र करना हदीस में, ये 1000 यानी वो अदद मुअय्यन और मखसूस मुराद नहीं है कि 1000 है तो 1000 फिर 1000 अल्फ हो जाते फिर लाख हो जाते, नहीं, मुराद इफ़ादत तकसीर यानी बहुत ज्यादा फायदा मैंने हासिल किया। इसका करीना हत्ता अलिम तो माकान मा यकून है, इतना फायदा हासिल देगा, हर चीज का मुझे इस इल्म हासिल हो गया। फिर यही वजह है कि अली अलैहिस्सलाम ने किसी भी मकाम पर कहीं पर भी यह दावा नहीं किया कि मुझे कुछ चीज ऐसी है जिसका मुझे पता नहीं, ऐसा कोई दावा नहीं किया। फला खुसूसियत लिल अल्फ, हदीस में
الف ایک مثال کے طور پر ہے، وگرنہ الف معین نہیں ہے، 1000 اور 1001 نا. او مثل ما کتب علی علیہ السلام باملاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا دوسری مثال ہے وہ علم جو نبی علی علیہ السلام نے لکھا نبی اکرم کے املا سے، یعنی انہوں نے بتایا علی علیہ السلام لکھا، وہ سمی بالجامعۃ، اور پھر اس ما کتب، سمی کا ضمیر جاری، ما کتب کی ما، اس کا نام رکھا گیا پھر جامعہ. اس نے قال صادق علیہ السلام، صادق علیہ السلام فیہا، اس جامعہ کا بارے میں، یعنی جس کو علی علیہ السلام لکھا املا رسول سے، کل حلال و حرام، اس میں ہر حلال اور حرام حکم ہے، وکل شیء یحتاج الناس الیہ، اور ہر وہ چیز اس میں ہے جس کی جانب لوگ محتاج ہوں گے، یعنی جو ان کی سعادت دنیاوی سعادت اخروی کے لیے ہے، ہر چیز میں. حتی العرش فی الخدش، یہاں تک کہ اگر گال پہ کوئی زخم لگے اس کا جرمانہ کتنا ہوگا، اس کی سزا کتنی ہوگی، اس وہ بھی بیان ہے. معمولی سا زخم. اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 239. ایک اور مثال، او مثل ما، یا اس علم کی مانند انتقل الیہ، جو علی علیہ السلام تک منتقل ہوا، من میراث الانبیاء والوصیین، انبیاء کی میراثوں میں سے اور انبیاء کے وصیوں کی میراثوں میں سے. وسمی بالجفر، ایسے علم کا نام رکھے گا جفر، جفر علی علیہ السلام. قال صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہوا یہ جفر وعاء من آدم، ایک ظرف ہے آدم علیہ السلام سے لے کر، فی ہے جس میں علم النبیین والوصیین، جس میں نبیوں کا اور اوصیاء کا علم ہے. وعلم العلماء الذین، وعلم العلماء الذین مضوا من بنی اسرائیل، اور ان علماء کا علم ہے اس میں جفر میں جو بنی اسرائیل سے گزرے ہیں. اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 239. وفی ہے، اور اس میں جفر میں زبور و داود، داود کا زبور ہے، تورات موسیٰ و انجیل عیسیٰ و صحف ابراہیم، یعنی سب کے سب تمام صحائف جو آسمانی ہیں اور تمام آسمانی کی کتب کا علم اس ایک اندر موجود ہے. اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 240. اور پھر روایت اخرى، ایک اور روایت میں ہے، ان للہ علما لا، معاف کیجیے گا، ان للہ علما لا يعلمه احد غیرہ، خدا کے پاس یعنی خدا کی ملکیت میں ایک ایسا علم ہے جس علم کو کوئی بھی خدا کے علاوہ نہیں جانتا. وعلما، اور ایک ایسا علم ہے قد علمہ ملائکتہ و رسول، اور ایک ایسا علم ہے جو ملائکہ جانتے ہیں، اس کے منتخب رسول و نبی جانتے. فنحن نعلمہ، ہم اس علم کو جانتے ہیں، ہم اس علم سے مالک، یعنی ملائکہ اور رسول کے پاس جو علم ہے اس کا بھی ہمیں پتا ہے. بصائر الدرجات صفحہ نمبر 110 پہ یہ حدیث موجود. فرماتے ہیں وقد یصل العلم الہی الی الامام من طرق اخرى، علم الہی آئے امام تک پہنچتا ہے دوسرے دیگر طریقوں کے سے بھی. کا مصحف بھی پڑھا جائے، مصحف فاطمہ تھا، یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ کا مصحف. کیا ہے یہ؟ وہ یہ مصحف الذی، وہ تحریر ہے، یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اخبرہا بھی جبرائیل، جس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے حاکم فاطمہ زہرا سلام اللہ کو خبریں دی، باتیں بتائیں. فعملت ہو فاطمہ تو سلام اللہ علیہ، پھر اس کو فاطمہ صلی اللہ علیہ لکھا لعلی علیہ السلام. بعض میں ہے کہ وہ جبرائیل خبریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب فاطمہ زہرا کی تسلی کے لیے آتے تھے، جناب زہرا کو بتاتے تھے، پھر جناب زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر علی علیہ السلام اس کو لکھتے. وَكَتَبَهُ بِيَدِهِ الْمُبَارَكَةِ، پھر اس علم کو، اس تعلیم کو جو جبرائیل نے دی، پھر علی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھا. بصائر الدرجات صفحہ نمبر 154. قال صادق علیہ السلام، صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مصحف فیہ مثل قرآنکم ھذا ثلاث مرات، واللہ اس مصحف میں تمہارے قرآن کی مانند ہے. یہ امام علیہ السلام 3 مرتبہ کہا، واللہ خدا قسم، ما فیہ من قرآن کا حرف واحد، اس میں جو بھی چیز ہے تمہارے قرآن، اس میں کوئی بھی چیز تمہارے قرآن میں سے ایک حرف بھی زیادہ نہیں ہے. اصول کافی جلد 1 صفحہ 239. قال صادق علیہ السلام ایضاً، نیز امام علیہ السلام نے فرمایا لیس من ملکن یملکو الارض، لفظ حدیث میں نہیں ہے اسی لیے شارح نے بریکٹ میں لایا، الا هو مکتوم فیہ باسمہ، کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہے جو کسی بھی زمین کا بادشاہ بنے مگر یہ کہ اس بادشاہ کا نام لکھا گیا ہے اس مصحف میں، اس کے نام کے ساتھ لکھا گیا اس کا.
وہ اسمو بھی اس کے بادشاہ کا نام بھی لکھا گیا ہے، وما وجدت ولد الحسن فیہ شیئا، میں نے امام حسن علیہ السلام کی اولاد کے لیے کے نام اس میں نہیں پائے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 242 ہے۔ ایک اور مثال تعلیمات غیر عادیہ کی طلاب کرام عزیز، وقت تحدیث الملائکۃ، ملائکہ کی گفتگو کرنا ائمہ علیہ السلام کے ساتھ، امام کے ساتھ۔ غور فرمائیے گا طلاب کرامی، گزشتہ ہم نے درسوں میں لابلائے کلام میں عرض کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرشتوں کے آنا، ان کے لیے جبرائیل کا آنا ائمہ علیہ السلام کے لیے بالاخص فاطمہ الزہرا و علی علیہ السلام کے لیے بند ہو گیا، اور نہیں، نئی شریعت لانے والی وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، وگرنہ وحی ہوتی تھی ان کو، تبلیغ کی، تسلی کی، تائید کی، گفتگو ملائکہ کی، جس سے علم حاصل ہوتا تھا، اور اس تک لوگوں کی پہنچ نہیں ہے۔ وَقَدْ وَرَدَ فِي رِوَایَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ، بہت سی روایات میں آیا کہ ان الائمۃ محدثون، محدث ہیں، محدث یعنی جن کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے، یا بعض میں کہ محدثون بھی ہے، یعنی گفتگو کرتے ہیں ائمہ علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ، کما قال ابو الحسن علیہ السلام، جس طرح ابو الحسن علیہ السلام نے فرمایا، الائمۃ علماء صادقون مفہمون محدثون، علماء ائمہ ہمارے امام ایسے علماء جو سچے ہیں، سمجھائے گئے ہیں فرشتوں کی طرف سے، اور گفتگو کرتے ہیں فرشتے ان کے ساتھ، یا یہ اگر اس میں فعل کے ساتھ پڑھیں گے تو محدثون تو یہ گفتگو کرتے ہیں فرشتوں کے ساتھ۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 270 سے 71 تک۔ ایک اور مثال تعلیمات غیر عادیہ کی، وَكَإِلْهَامٍ وَاقِعَةٍ الہیۃ، جیسے خدا کے حقیقی الہامات۔ یہ حقیقی الہامات طلاب کرام چونکہ بعض اوقات وہمی الہامات ہوتے ہیں، شیطانی الہامات بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ واقعی جو حقیقت اور واقعیت کے مطابق ہوتے ہیں، نفس الامر جس میں خطا کا امکان نہیں ہوتا، چونکہ خطا کے اس لیے امکان نہیں ہوتا چونکہ ایک بھی وحی کا ایک قسم ہے الہام بھی۔ قال الحارث بن مغیرہ، یہ راوی ہے، کہتا ہے، قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا، اخبرنی ان علم عالمکم، آپ اپنے عالم کے بارے میں، عالم کے علم کے بارے میں بتائیں ہمیں کہ اس کا علم کہاں سے آتا ہے۔ قال امام علیہ السلام، وراثت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن علی علیہ السلام، ہمیں جو علم ملتا ہے یا ہمارے امام کو جو علم ملتا ہے وہ علی علیہ السلام نبی اکرم سے وراثت کی صورت میں یا علی علیہ السلام کی وراثت کی صورت میں۔ قال فرمایا، قل تو میں نے عرض کیا، امام علیہ السلام نے انا نتحدث انه يقذف في قلوبكم وينكت في اذانكم، قال یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں نتحدث، یعنی ہم باتیں یہ کرتے ہیں کہ یہ علم آپ کے دلوں میں ڈال دیتا ہے خدا تبارک و تعالیٰ، اور آپ کے کانوں میں پہنچا دیتا ہے۔ تو قال علیہ السلام نے، امام علیہ السلام نے فرمایا، اوزاک، بالکل ایسے ہی، اوزاک تائیدی جملہ ہے، یعنی اس کی تصدیق کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 264 ہے۔ ایک اور مثال طلاب کرام عزیز، آخری مثال تعلیمات غیر عادی ائمہ علیہ السلام کی، وَكَجَّعَلِهِمْ مُشْرِفِينَ عَلَى الْأُمُورِ، اور ائمہ علیہ السلام کو خداوند تبارک و تعالیٰ قرار دیا ہے محیط تمام امور پر، تمام کائنات ما سوی اللہ پر وہ محیط ہیں، یعنی پوری ان کے زیر نظر ہے، ان کے وجودی احاطے کے تحت ہے، ان کے کنٹرول میں ہے، تمام امور ان کے کنٹرول میں۔ مشرفین یعنی محیطین، کما ورد فی روایات المتعددہ، جس میں متعدد روایت میں آیا کہ ان الامام اذا شاء ان یعلم علم، جب بھی امام کسی چیز کو جاننا چاہے تو جان لیتا ہے، اور ان الامام یرا من خلفی کما یرا من بین یدیہ، اور یا اس طریقے سے بھی روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام جس طرح آگے سے دیکھتا ہے، سامنے سے دیکھتا ہے، اس طرح پیچھے سے بھی دیکھتا ہے، بالکل۔ یعنی یہ باتیں طلاب کرام اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ ہمیں یہ سمجھا سکیں کہ ائمہ علیہ السلام وہ ذوات ہیں جن سے کوئی بھی کائنات کی چیز جس پہ شے کا اطلاق آتا ہو ما سوی اللہ میں، وہ ان سے مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ کیوں پوشیدہ نہیں ہے؟ چونکہ وہ محیط ہیں اس پر، محیط کے کنٹرول میں ہمیشہ محاط چیز ہوتی ہے، محاط یعنی جس پہ احاطہ ہو، وغیر ذالک، اس کے علاوہ بھی روایتیں ہیں۔ وکیف کان، جیسے بھی ہو، جس قسم کی روایتیں آپ، فلا یکفی علیک، آپ کے اوپر پوشیدہ نہیں رہنا چاہیے کہ انہ لا وجہ لعدم ذکر نوع الاخیر، نوع اخیر یہ ہے طلاب کرام مشرف الامور، کوئی دلیل نہیں بنتی کہ ذکر نہ ہو یہ آخری قسم کا بیان فی کلام المصنف، یعنی عبارت مصنف میں یہ نہیں آئی بات
اس کی جانب مصنف نے عبارت میں اشارہ نہیں کیا کہ یہ محیط ہے عالم پر، اس وجہ سے ان کے پاس تمام کا تمام علم موجود ہوتا ہے، اس کو بیان ہونا چاہیے تھا۔ طلاب کرام، آج کا درس ہمارے اختتام کو پہنچا، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ائمہ علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے کے، علم آنے کے متعدد ذرائع ہیں، لیکن وہ انسانی ذرائع سب کے سب الہ خدائی ذرائع ہیں۔ خدا نے ان کے لیے کچھ تعلیمات غیر عادی رکھی ہیں جن میں دوسرے لوگ بھی آ سکتے ہیں، لیکن ان سے زیادہ استفادہ یہ کرتے ہیں، جس کی مثالیں بیان ہو گئی، اور دوسری متعدد مثالیں جن کی احادیث کی روح سے بیان کیا گیا، جن کو تعلیمات غیر عادیہ، یعنی ایسے ان کے پاس علم کے ذرائع ہیں جن تک لوگ پہنچنا بھی چاہیں، کتنی بھی کوشش کرنا چاہیں تو اس تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔